محرم الحرام کے مہینے میں ہی عاشورہ کے دن 10ویں محرم الحرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ عاشورہ کے دن ہی حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی۔ عاشورہ کے دن ہی حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور عاشورہ کے دن ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، فرعون اور اس کے لشکر کو دریا میں غرقاب فرمایا۔ اس کے شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ تو محرم الحرام کا مہینہ یہ ازل سے ہی فضیلت والا ہے، اہمیت والا ہے، ادب احترام والا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ ان مہینوں کا ادب احترام کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ خانہ کعبہ پر غلاف یوم عاشورہ کو ہی، عاشورہ کے دن ہی غلاف چڑھایا کرتے تھے قریش مکہ۔ تو محرم الحرام کا مہینہ جو ہے یہ پہلے سے ہی فضیلت والا مہینہ ہے۔ قریش مکہ روزہ رکھا کرتے تھے اس ماہ مبارک کے اندر۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے محرم الحرام کے مہینے کی 10ویں تاریخ کا روزہ، عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی رکھتے تھے۔ لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو محرم کا روزہ جو ہے وہ نفل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اہتمام عاشورہ کے روزے کا فرماتے تھے، رمضان کے روزے کے بعد اتنا اہتمام کسی روزے کا نہیں فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، سب سے بہترین روزہ رمضان کے مہینے کے بعد اللہ کے مہینے محرم الحرام کا روزہ ہے۔ یعنی یہ پورا مہینہ عبادتوں کا ہے، روزہ رکھنے کا ہے، صرف ایک روزہ نہیں، پورے مہینے میں جتنا چاہے مسلمان روزہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے بہترین روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب نسبت کی ہے، اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف ہے کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ جس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف ہو، اس مہینے کے مقام اور مرتبے کا کیا عالم ہوگا، آپ اندازہ لگیں۔ تو قرآن کریم کے اندر ان 4 مہینوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ یہ ادب احترام والے، عظمت والے مہینے ہیں۔ دیگر مہینوں کے مقابلے میں ان 4 مہینوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے، اور روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے، اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا اس دن کی کیا حقیقت ہے، تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ ہم اس دن روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات عطا فرمائی تھی۔ فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے غرقاب فرمایا تھا، تو اس کے شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی اس کی پیروی کرنے والے ہیں، اتباع کرنے والے ہیں، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے زیادہ ہم حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، اور ہم موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں کہ ہم ان کی اتباع کریں۔ آپ
ایک روزہ رکھا کرتے تھے، اس کے بعد سے آپ نے حکم دیا، آپ نے یہ فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ تو آپ نے یہ حکم دیا کہ 2 روزے رکھو تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے، یا تو 9-10 کا روزہ رکھو یا 10-11 کا روزہ رکھو۔ عبادت میں، روزہ رکھنے میں یہودیوں کی مخالفت کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ آپ نے فرمایا یہودی بغیر ٹوپی کے عمامہ پہنتے ہیں، تم ٹوپی کے اوپر عمامہ پہنو اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مونچھیں کترواؤ اور داڑھی بڑھاؤ، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ عبادت، روزہ رکھنے میں، داڑھی اور مونچھ کے رکھنے میں، ٹوپی اور عمامہ کے استعمال میں یہودیوں کی مخالفت کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ بڑا عظیم مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، عبادتوں والا مہینہ ہے۔ اس لیے اس میں خوب زیادہ عبادت کر کے اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا چاہیے، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا چاہیے۔ اور عاشورہ کا دن یہ خاص فضیلت والا دن ہے، اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے والا دن۔ ایک تو روزہ، یعنی عاشورہ کے دن روزہ رکھنا سنت ہے، اس کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اور دوسری چیز، حدیث سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ عاشورہ کے دن اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں کے اوپر روزی میں وسعت اختیار کرنا چاہیے مسلمانوں کو، روزی میں فراخی اختیار کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ اس کی تعلیم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر روزی کی وسعت اختیار کرتا ہے، دسترخوان وسیع کرتا ہے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے، روزی کے معاملے میں فراخ دلی سے کام لیتا ہے، تو پورے سال اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے روزی کو کشادہ فرما دیں گے۔